والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن السلام الله علیکم كان ورحمۃ اللہ عليما وبرکاتہ۔ حكيما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں نکاح کے مقاصد بیان کیے گئے کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ گھر بسانا ہو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہو، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا اور ٹائم پاس کرنا ہو۔ فرمایا محسنین غیر مسافحین، جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو تمہارا مقصد گھر بسانا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہو، نہ کہ صرف شہوت رانی کرنا ہو۔ اسی طریقے سے جب عورتوں کا ذکر کیا کہ تم جن عورتوں سے نکاح کرو تو ان کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی وہ پاک دامن ہوں اور زندگی گزارنا ان کا مقصد ہو، صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، اور وہ کسی سے چھپ کر کے ملنے جلنے والی نہ ہو۔ ہمارے یہاں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے نوجوانوں میں، قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ یہ بالکل حرام ہے۔ خفیہ طور پر کسی سے آشنائی رکھنا، تعلق رکھنا حرام ہے۔ نکاح کے ذریعے عزت کے ساتھ ہم ایک عورت کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کو پوری عزت دیں اور زندگی گزارنے کے جذبے کے ساتھ اس کو لائیں۔ نکاح کا مقصد صرف اپنی شہوت اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں صرف اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ شہوت پوری کرنا ہوتا ہے، اور خفیہ طریقے سے چھپ چھپ کر کے لوگ ملتے ہیں، جبکہ نکاح میں علی الاعلان نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں نکاح کے مقاصد بتائے گئے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو نکاح ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہے، زنا سے بچانا چاہتا ہے، بدکاری سے بچانا چاہتا ہے۔ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے، لیکن جو لوگ شہوتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل دین سے ہٹ جاؤ، اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ اگر نکاح حرام ہوتا اسلام میں تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی، جیسے دنیا کی بہت ساری شریعتوں میں اور دنیا کے بہت سارے مذاہب میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ نکاح سے دور ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھیے۔ ہمارے دین میں الحمدللہ نکاح کی اجازت ہے، اور بال بچوں اور فیملی کا حق ادا کرنے پر ہمیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ نے نکاح کا یہ سسٹم نہ بنایا ہوتا تو انسان کے لیے بدکاری سے بچنا بہت مشکل ہوتا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر قرآن و حدیث میں وعید آئی ہے، کسی عذاب کی دھمکی آئی ہے، یا عذاب کا ذکر آیا ہے، یا لعنت کی گئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض حدیثوں میں نام لے کر کے کچھ گناہوں کو کبیرہ کہا گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے 7 گناہوں کا نام لے کر کے فرمایا الکبائر 7، 7 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کا ناحق قتل کر دینا، وقذف المحصنہ، اور کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا، والفرار من الضعف، اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، والرجوع، پاس کرو تم،
والرجوع الی الاعرابیۃ بعد الہجرہ، اور ہجرت کے بعد اپنے وطن کی طرف، یعنی اسلام اور دین کے لیے آپ نے ہجرت کی، اور پھر دنیاوی مقصد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے جہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل تھا وہاں آپ واپس چلے جائیں، لوٹ جائیں، اس اپنی ہجرت کو ختم کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ 7 گناہ اس حدیث میں جن کو اللہ کے نبی نے کبیرہ گناہ کہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی گناہ کبیرہ ہیں، حصر مراد نہیں ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں جن پر لعنت کی گئی، جن پر وعید کی گئی اور جن پر عذاب کی بات آئی، تو وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو صغیرہ معاف ہو جائیں گے، لیکن صغیرہ گناہ یعنی ان کبیرہ کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہوں پر بھی اگر ہم مداومت کرتے ہیں، ریگولیرٹی کے ساتھ مستقل ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں صغیرہ گناہ، تو وہ بھی کبیرہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، ان گناہوں سے بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، فإنہن یجتمعن علی الرجل، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اوپر اکٹھا ہو جاتے ہیں، فیہلکنہ، اور انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مرد کی تخلیق الگ ہے، عورت کی تخلیق الگ ہے، مرد کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے، عورت کا ورک اسپیس الگ ہے، مرد ان چیزوں کی خواہش نہ کرے جو چیزیں عورت کو حاصل ہیں، عورت ان چیزوں کی خواہش نہ کرے جو مردوں کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ نے، اسلام نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا ہے مرد اور عورت کے بیچ میں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ دونوں کے کام کرنے کے دائرے الگ ہیں، دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو پانے کی تمنا نہ کریں۔ اصل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یغزو الرجال ولا نغزو، مرد لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں غزوے میں جاتے ہیں، ولا نغزو، اور ہم لوگ نہیں جاتے، ولنا نصف المیراث، اور مردوں کو پوری وراثت ملتی اور ہم کو آدھی ملتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 آیت نمبر 32 نازل کی، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، فرمایا کہ مردوں کو وہ ملے گا جو وہ کریں گے، عورتوں کو وہ ملے گا جو وہ کریں گے، تم جو بھی نیکی کرو گے تمہیں پورا بدلہ ملے گا، لیکن تم ایک دوسرے کی چیزوں کی تمنا مت کرو، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، جو چیزیں مرد کو دی گئی مرد ان کو اپنے لیے کافی سمجھے، جو چیزیں عورت کو دی گئی عورت اس کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ اگر عورت کو میدان جنگ میں جانا اس کے لیے ضروری نہیں قرار دیا گیا تو عورت کو اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اور سارے جو نیکی کے کام ہے وہ کرے، اس کو انشاءاللہ مرد سے کم ثواب یا مرد سے کم مرتبہ نہیں ملے گا۔ یا عورت کو اگر وراثت میں آدھا حصہ دیا گیا تو عورت کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کو ہر قسم کی ذمہ داری سے بھی بری رکھا گیا، کمانے کی اور گھر چلانے کی اور گارجین ہونے کی ساری ذمہ داری تو مرد کی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ایک سبق دیا گیا کہ مرد اور عورت یہ دونوں سملر نہیں ہیں، اسلام کی نظر میں دونوں ایکول ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں، اللہ کے یہاں دونوں کو برابر نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن سملر نہیں ہیں، دونوں کے درمیان دونوں کے کام کرنے کے دائرے میں بہت فرق ہے۔ اس کو کسی نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کہ مثلا ایک کلاس میں 2 بچے ہیں، دونوں ٹاپ کرتے ہیں، لیکن کسی بچے کے انگلش میں مارکس بہت اچھے ہیں، میتھ میں کم ہے، کسی بچے کے میتھ میں زیادہ ہے، انگلش میں کم ہے، تو سبجیکٹ وائز فرق ہے لیکن اوور آل دونوں ٹاپ ہیں۔ تو مرد اور عورت کا معاملہ وہی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد یا عورت نیکی کرے گا ہم اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں کریں گے، پورا ثواب دیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے، آخرت میں بھی ہم بہترین زندگی دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مرد اور عورت جو ہمارے یہاں ایک بات چلتی ہے کہ برابر ہیں، یا عورتوں کے درمیان سے یہ بات چلتی ہے کہ مائی چوائس، مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میں جیسے جو چاہے پہنوں، جو چاہے کھاؤں، جہاں چاہے جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ نہ تو مرد کو مائی لائف مائی چوائس ہے، نہ عورت کو مائی لائف مائی چوائس حاصل ہے، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی چوائس کے حساب سے دونوں کو چلنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ گھر کا جو گارجین ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ مرد ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے، ایک فطری ہے، ایک کسبی ہے۔ فطری یہ ہے کہ نیچرلی مرد جو ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے فزیکلی عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، دشمن سے لڑنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی، اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا۔ ٹھیک ہے، بعض عورتیں بھی محنت کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچتی ہیں، لیکن جنرلی عام طور سے عورت کمزور ہوتی ہے،
تو ایک تو یہ نیچرل چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھر چلانے کا ذمہ دار مرد کو اس لیے بھی قرار دیا گیا کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ کما کے لاتا ہے۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، گارجین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور دوسرے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنا مال خرچ کرنے کا کام مرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی نہ گزارے، نافرمانی کرے، اور گھر کا یہ نظام درہم برہم ہونے لگے، تو 4 اسٹیپ بتائے گئے کہ 4 اسٹیپ میں عورت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سمجھایا جائے، کنونس کیا جائے، سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، بتایا جائے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھانے سے اگر بات نہیں بن رہی ہے تو دوسرا اسٹیپ یہ واہجروهن فی المضاجع، بات چیت بند کی جائے، تعلق ختم کیا جائے، بستر الگ کیا جائے۔ اس سے بھی بات نہ بنے تو تیسرا اسٹیپ یہ وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار لی جائے، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر چوتھا اسٹیپ بتایا گیا جو اس آیت کے بعد والی آیت میں بتایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا لو، جج بنا لو، اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو جج بنا لو۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو چوتھا اسٹیپ ہے حکم بنانے والا، اس کو اگلی آیت میں لے کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس جھگڑے کو گھر میں رکھو، گھر کے باہر بہت مجبوری میں لے کے جاؤ، باہر معاملہ نہ جائے، گھر کا معاملہ گھر کے اندر سلجھانے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک نقطہ یاد رہے محترم ناظرین کہ بیوی کو مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن مارنے کو اچھا نہیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے صحابہ کو لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو، مارنے سے بالکل منع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے، اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کے بعد کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول زئرن النساء علی ازواجہن، عورتیں تو اپنے مردوں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں، جو جی میں آ رہا ہے کر رہی ہیں، اور ہم تو مار بھی نہیں سکتے، آپ نے منع کر دیا ہے۔ فرخص فی ضربہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر، اللہ کے رسول کے گھر کو ڈھیر ساری عورتوں نے گھیر لیا، یشکون ازواجہن، اور سب کی سب اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے آئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کے درمیان فرمایا لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، میرے گھر میں بہت ساری عورتیں آ رہی ہیں، اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے آئی ہیں، کان کھول کر کے سن لو، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شوہر بیوی کو یعنی مجبوری میں مار سکتا ہے، جب یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے بات نہ بنے، لیکن اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے جو قرآن کریم کی جامع ترین آیتوں میں سے، اور جس میں سارے حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ کرو جو پڑوسی تمہارا قریبی ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی بھلائی کرو جو پڑوسی تمہارا اجنبی ہو۔ یعنی اگر ہمارا پڑوسی ہمارا ریلیٹیو بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا حق زیادہ ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور پڑوسی اگر رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، تب بھی پڑوسی کا حق ادا کرو۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ والجار ذی القربہ سے مراد مسلمان ہے، اور والجار الجنوب سے مراد غیر مسلم ہے، یعنی پڑوسی جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو شریک سفر ہے وہ آپ کا پہلو کا ساتھی ہے،
اور اس کی ایک تفسیر علماء نے بیوی کو بھی لیا ہے کہ بیوی چونکہ ہماری شریک حیات ہے، ہمارے ہمیشہ ساتھ لیٹتی اٹھتی بیٹھتی ہے، اس لیے وہ مراد ہے، اور یہ تفسیر زیادہ دل کو لگتی ہے۔ اور اس کے پہلے عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ آیت لا کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ جب اپنے گھر کے پڑوسی جو آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے اس کو تکلیف دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو اپنی شریک حیات کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ والصاحب بالجنبی، اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھلائی کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے خادم اور نوکروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، آپ کے گھر میں جو کام کرتا ہے جو نوکر ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتی احدکم خادمہ، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے پاس کھانا لے کر کے آئے تو فإن لم یجلسہ معہ، اگر اپنے خادم کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا ہے، فلیناولہ اکلۃ او اکلتین او لقمۃ او لقمتین، تو کم سے کم 2-4 لقمہ اس میں سے اس کو بھی کھلائے، فإنہ ولی حرہ، اس لیے کہ اس کھانے کو پکانے کی گرمی اس نے برداشت کی، اس بیچارے نے کچن میں گرمی برداشت کر کے وہ کھانا پکایا ہے، یا اس عورت نے پکایا ہے، اس نوکرانی کو یا اس نوکر کو بھی اس کھانے میں سے کچھ کھلاؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو حقوق ہیں بندوں کے، والدین کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، یہ سارے حقوق کون ادا کرے گا؟ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ تکبر سے جب تک دل خالی نہیں ہوگا تب تک آدمی ان تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ذمہ داری یاد دلائی گئی، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی اس وقت کیا حال ہوگا آپ کا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچا دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ تمام نبیوں نے اللہ کے دین کو اپنے امت تک پہنچا دیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے اللہ کے نبی کے کہنے پر، اور اس آیت پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی رونے لگے اور کہا کہ بس کرو۔ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم دیا گیا، فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، فرمایا کہ پانی اگر تمہیں نہ ملے اور وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کیسے کرو؟ پاک مٹی کے ذریعے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے پر پھیر لو۔ پاک مٹی پر ہاتھ مارا جائے بسم اللہ کہہ کر کے، اور پھونک ماری جائے، اور پہلے بائیں ہاتھ کو لے کر کے دائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر اس طریقے سے پھیرا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو لے کر کے بائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے پھیرا جائے، پھر چہرے پر پھیر لیا جائے۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے اور جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک سے کمتر، شرک کے نیچے کے جو گناہ ہیں ان کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ چاہے گا کی قید اس لیے لگائی تاکہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مرا ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہا تھا، باقی بہت سارے گناہ کر رہا تھا، تو ہم اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ہم اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اور چاہے گا کی شرط اس لیے بھی لگائی کہ بندوں کو ڈر بھی دلایا گیا اور امید بھی دلائی گئی کہ تم شرک کے علاوہ اور گناہوں سے بچو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے اس کا حل بتایا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے امیر کی بات میں اور قرآن و حدیث کی بات میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔
اس آیت میں اولی الامر سے مراد امیر ہے، لیکن بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یعنی علماء کو بھی شامل مانا ہے۔ اگر ہم علماء کو شامل بھی مان لیں تو گویا علماء کی یا ائمہ کی اطاعت بھی قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو تب ہمیں کرنی ہے۔ اگر ان کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو یا ان کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو تو حرف آخر جو ہوگی وہ قرآن اور سنت کی بات ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اور اسی لیے اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا کہا، اطیعوا الرسول کے ساتھ اطیعوا کہا، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطیعوا نہیں کہا۔ یعنی یہ جو دونوں اطاعتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں یہ مستقل اطاعتیں ہیں، اور اولی الامر کی اطاعت، امیر کی اطاعت، علماء کی اطاعت یہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، اس کے دائرے میں ہے تب بات مانی جائے گی، دائرے میں نہیں ہے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ رسول پاک کا فیصلہ آنے کے بعد چوں چرا کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے تمام اختلافات میں آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ نہ مان لیں اور دل سے تسلیم نہ کر لیں اور دل میں کوئی اگر مگر اور چوں چرا کی گنجائش باقی نہ بچے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ افواہ پھیلانا، کوئی بھی بات آئی، کوئی میسج آیا، کوئی خبر آئی، اس کو فوراً فارورڈ کر دینا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان پہلے تحقیق کرتے ہیں اور اہل علم سے اور ایکسپرٹ لوگوں سے رائے لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی خوف کی باتیں، کوئی امن کی باتیں فوراً پھیلانے لگتے ہو، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کو رسول کے پاس لے کے جاتے اور اولو الامر کے پاس لے کے جاتے، تاکہ وہ لوگ جو معاملات کی تہ تک جاتے ہیں، جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس معاملے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری حدیثیں، بہت ساری باتیں آج سوشل میڈیا پہ پھیلتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ حدیث کے نام پر حدیث نہیں ہے، یا حدیث ہے تو موضوع حدیث ہے، رسول پر گڑی گئی حدیث ہے، اور ہم دھڑلے سے اس کو شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں۔ خبردار، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے رسول کی حدیث کے نام پر کوئی جھوٹی بات شیئر کر دی تو ہمیں قیامت کے دن بہت بری سزا جھیلنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے بعد سلام کے آداب بتائے گئے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم ویسا جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشرٌ، ان کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا عشرون، ان کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثون، ان کو 30 نیکیاں ملی۔ تو گویا اگر کوئی ہم کو السلام علیکم کہے تو ہم جواب میں کوشش کریں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہیں، تاکہ ہم کو 30 نیکیاں ملیں، یا کم سے کم جتنا وہ کہے اتنا ہم کہیں۔ یہ سلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد قصر کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ سفر میں اگر آدمی ہے تو نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ سفر میں ہو یا جنگ کے حالات میں ہو تو تم نماز میں قصر کر سکتے ہو۔ یہ جو قصر ہے یہ کتنے مسافت پر قصر کیا جائے، کتنے کلومیٹر کے سفر پہ قصر کیا جائے اور کب تک قصر کیا جائے، اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سفر کیے ہیں سارے سفر میں آپ نے قصر کیا ہے۔ اب کوئی سفر آپ نے 100 کلومیٹر کا کیا، کوئی سفر 50 کلومیٹر کا کیا، کوئی سفر آپ نے 30 کلومیٹر کا کیا۔ اسی لیے علماء کی الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 30 کلومیٹر کے سفر پر قصر کریں گے، بعض کہتے ہیں 50 پہ کریں گے، بعض کہتے ہیں 100 پر کریں گے۔ تو ان اقوال میں ہم کس کو مانیں؟ تو مجھے جو بات راجح نظر آتی ہے دلائل کی روشنی میں، وہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے ان کی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَحَدَّدَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِمَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ،
سفر کی حد بعض علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو ہماری عام بول چال میں جس کو سفر کہتے ہوں، وَإِن لَمْ يَبْلُغْ 80 کلومیٹر، اگرچہ وہ 80 کلومیٹر نہ ہو، وما قال الناس عنہ انہ لیس بسفر، اور جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ سفر نہیں ہے، فلیس بسفر، تو وہ سفر نہیں ہے، ولو بلغ 100 کلومیٹر، اگرچہ وہ 100 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہو۔ وہذا الاخیر هو اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہی جو مسئلہ ہے، یہی مسلک اور یہی موقف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ وذلك لأن الله تعالی لم يحدد مسافة معینة لجواز القصر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قصر کے جائز ہونے کے لیے کوئی مسافت طے نہیں کی ہے، وكذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے بھی کوئی حد طے نہیں کی ہے، لم يحدد مسافة معینہ۔ تو یہ علامہ ابن عثیمین کا موقف ہے، اور یہی علامہ ابن تیمیہ کا بھی موقف ہے کہ سفر کی کوئی حد متعین نہیں۔ ہماری عام بول چال میں جس کو ہم سفر کہتے ہیں، سفر مانتے ہیں، چاہے وہ 50 کلومیٹر کا ہو، چاہے وہ 60 کلومیٹر کا ہو، وہ سفر ہے، اور اس پر ہم قصر کریں گے۔ اب ایک سوال ہے کہ کب تک قصر کریں گے، تو یاد رکھیں کہ اس بارے میں بھی بہت اختلاف ہے کہ کتنے دنوں تک۔ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن تک قصر کرے گا، اس کے بعد پوری نماز پڑھے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں 15 دن تک قصر کرے گا، اس کے بعد پوری نماز پڑھے گا۔ تو اس بارے میں بھی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آدمی مستقل طور پر کہیں بسنے کا ارادہ نہ کرے تب تک وہ قصر کرے گا۔ مان لیجیے آدمی بزنس ٹرپ پر گیا اور مہینہ 2 مہینہ وہاں اپنے بزنس کے تعلق سے گیا، لوگوں کو مال بیچ رہا ہے، تو وہ مسافر ہے، وہ مقیم نہیں ہے، وہ قصر ہی کر کے نماز پڑھے گا۔ جماعت سے نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے امام کے ساتھ پوری پڑھے گا، لیکن تنہا پڑھے گا تو قصر کرے گا۔ لیکن اگر آدمی پڑھنے کے تعلق سے کہیں گیا کسی شہر میں، اب وہاں ہاسٹل میں رہنے لگا 1-2 سال کے لیے، تو وہاں پہ رہ کے وہ نماز پڑھے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کہیں جا کے بس گیا، وہی بزنس کر رہا ہے رہ کر کے، تو وہاں پہ وہ مکمل نماز پڑھے گا، وہاں مسافر نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے وطن بنا لے تو وہاں پر بھی جا کر کے وہ قصر نہیں کرے گا۔ تو جب تک اقامت مطلقہ کی، مستقل طور پر وہاں رہنے کی یا وطن بنانے کی نیت نہ ہو، تب تک آدمی قصر کرتا رہے گا۔ یہی علامہ ابن عثیمین کا موقف ہے، اور یہی زیادہ راجح نظر آتا ہے دلائل کی روشنی میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں اللہ نے انسان کے ٹائم کی ویلیو بتائی، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے خسر پھسر کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ الا من امر بمعروف او صدقۃ او اصلاح بین الناس، اگر ٹائم ہی بتانا ہے، وقت ہی لگانا ہے، تو 3 کاموں میں لگاؤ۔ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا الا من امر بصدقہ، کسی کو صدقہ کا حکم دے دو، او معروف، کسی نیکی کا حکم دے دو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یعنی اپنے ٹائم کی ویلیو کو سمجھو اور ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، ٹائم کو ویسٹ مت کرو، ٹائم کو برباد مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ صحابہ کے منہج پر بھی چلنا ضروری ہے۔ رسول کی حدیث تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، حدیث کا نمبر بھی بتا رہے ہیں، لیکن صحابہ کے منہج پہ نہیں چل رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، صحابہ کے بیچ میں تفریق کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحابہ کا منہج تو نہیں ہے۔ تو رسول کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے منہج کی بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی بات نہیں مانے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی بات نہ مانے ہدایت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے۔ یہاں مومنوں سے مراد کون ہیں؟ صحابہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ تو نبی کے صحابہ کو چھوڑ کر کے، ان کے منہج کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اگر کوئی اپنائے تو اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں پھرے گا ہم ادھر پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد جو آخری بات کہی گئی قرآن کریم کے 5ویں پارے کے اندر، وہ یہ کہا گیا کہ اگر آدمی شکر گزار ہو اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ عذاب دے کر کے کیا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ میرے بھائیوں، کورونا وائرس اگر آج آیا ہے اور دنیا میں لاکھوں لوگ اگر مر رہے ہیں تو کبھی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری حرکتیں کیسی تھیں۔ فسق و فجور کا کون سا ایسا بازار تھا جو ہم نے گر نہیں کیا تھا،
اور کون سی ایسی برائی تھی جو اس روئے زمین پر نہیں کی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سی ایسی گستاخی ہے اور شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جو زمین پر نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے عقاب اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا ایک مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ نیکیوں کی قدر کرے، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، وہ نیکیوں کا قدرداں ہیں۔ اگر تمہاری نیکیوں کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ تمہیں ضرور اس نیکی کا بدلہ دے گا، اللہ تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے 5ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو غور سے پڑھنے، اس پر تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔